ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سخت فاقہ لگا ہے۔ آپ نے اپنی عورتوں سے معلوم کیا کہ کوئی چیز تم لوگوں کے پاس ہے، لیکن کسی جگہ بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہمارے مہمان کی آج رات مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، پھر ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان رسول کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر سوائے بچوں کے کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور ہم بھی آج اللہ کے نبی کے مہمان کی خاطر بھوکے رہ جائیں گے، اور جو کھانا ہے اس کو لے آؤ، اور جب ہم کھانے بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دو تاکہ مہمان سمجھیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا اور خود وہ اور ان کی بیوی بچے سب بھوکے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے اللہ نے تعجب کیا اور خوش ہوئے اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، وہ حضرات اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ علامہ یوسف فریابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ابو سنان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے میرے بھائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی ہموار کر دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا ہے کہ میں عذاب کا اندازہ کروں۔ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرا بھائی کے گلے میں آگ کا توق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے توق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جل گئے۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے، پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روؤں۔ محمد فریابی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تیرے بھائی کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری ہدیہ میں بھیجی۔ ان صحابی نے کہا کہ فلاں بھائی صاحب اولاد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اس کے محتاج ہیں، لہٰذا ان کو دے دو۔ اس طرح وہ سری ان کے گھر بھیج دی گئی۔ وہ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میرے سے فلاں صاحب محتاج ہیں، لہٰذا ان کو دے دو۔ وہ سری وہاں سے ایک تیسرے صحابی کے پاس پہنچی۔ اس طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر ہوتی ہوتی 7 گھروں کا چکر لگا کر، اور بعض روایات میں ہے کہ 9 گھروں کا چکر لگا کر وہ سری پھر پہلے صحابی کے پاس ہی آ گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وہ حضرات اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی، اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ و مقرب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا کہ مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے۔ اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ جب ماں بچہ کو تماچا مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے لپٹ کر چلاتا ہے، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر و شر کا سرچشمہ خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اسی سے لو لگائے۔